بسم الله الرحمن الرحيم. پانی لے کے آیا بندہ پانی لے کے آیا مائک کی سیدھا کر پانی ہے اچھا سوری آگے پہنچ جانا اللہ خیر کرے الحمد للہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين
وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور وقت چینج ہو گیا ہے، ویسے بھی چینج ہو گیا ہے، ہمارا بھی چینج ہو گیا ہے، چونکہ ہر آنے والا دن پہلے کی نسبت بدلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری عمر ہے کہ ہر دن ہماری عمر بظاہر لگتی ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، در حقیقت ہماری عمر کم ہو رہی ہے۔ اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا اور اللہ کا قرآن ساتھ دے کر بھیجا۔ تو قرآن ہدایت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کے بتانے والے ہادی ہیں۔ تو قرآن ہدایت ہے اور بتانے والے ہادی ہیں۔ اب دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم جس ہادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کو ہادی مانا جائے، ان کو ہادی مانا جائے، ان کی عظمت کو تسلیم کیا جائے، ان کے جو ڈیزگنیشن اللہ پاک نے ان کا بنایا ہے بحیثیت نبی کے، اسے مانا جائے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، کیونکہ جب تک ہم مانیں گے نہیں تو ان کی بات پہ عمل نہیں کر سکتے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو کچھ جو ہمارے دوست ہیں وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، مطلب دنیاوی تعلیم کو ہم پڑھے لکھے کہتے ہیں نا جی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ جو پیغام بر ہوتا ہے اس کا کام میسج دینا ہے اور اس کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی ہے، یہ تصور پایا جاتا ہے۔ اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو پیغام بر ہے، جو اللہ نے بھیجا ہے، جو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، پہلے اس کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے کہ یہ اللہ ہی کا فرستادہ ہے۔ جب تک نہیں مانیں گے اسے اللہ کا فرستادہ، اس کی بات کیسے سنیں گے؟ تو اس لیے اللہ پاک نے جہاں اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے، اور میں پچھلے جمعے ویسے بھی آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے کہ جب ہم نے مان لیا تو پھر بھائی ان کی تعلیم کو بھی مانو، چونکہ اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے جو فارمولے وہ لے کر آئے ہیں وہ ہمارے پاس تو نہیں ہوں گے، چونکہ ان کے فارمولے خدائی ہیں، اور ہمارے پاس علم ظنی ہے۔ ظن سب کہتے ہیں گمان کو، گیس۔ یہ ہم جتنا بھی پڑھتے ہیں نا، یہ کوئی بھی مضمون لے لیں، ایون دن سب سے بڑی چیز اس وقت سائنس ہے، تو وہ کیا ہے؟ گمان ہے، گیس ہے۔ جیسے جیسے ہم گیس کرتے جا رہے ہیں چیز وجود میں آتی جا رہی ہے۔ ایک طرف جو ہے علم وہ ہے گیس، ظنی، اس کو ظن کہتے ہیں عربی زبان میں، اور ایک طرف جو علم ہے وہ حقیقی ہے، چونکہ وہ خدائی ہے۔ اور جو خدائی علم ہے وہ ہر موسم سے بے نیاز ہے، گرمی ہو، سردی ہو،
اور جو ہمارا علم ہے وہ تو گرمی میں چھتری مانگتا ہے، سردی میں کوٹ مانگتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن ہے سڑک پہ پڑھو سخت سردی میں تو بھی وہی ہوگا، ہیٹ میں بیٹھ کے پڑھو تو بھی وہی ہوگا، اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہے، چونکہ جو ہمارے پاس علم ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تمہیں گرمی لگے گی تو تمہیں ایئر کنڈیشن چاہیے، اگر دھوپ لگے گی تو چھتری چاہیے، سردی لگے گی تو تمہیں ہیٹ چاہیے، یہ علم ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن اللہ کا پاک کلام ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، لہذا یہ علم یقینی ہے۔ یہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم یقینی میں اور علم ظنی یعنی گیس کے علم میں کیا فرق ہے؟ اچھا گیس پھر فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ایک عام مثال دیتا ہوں، میں اکثر بچے ہنس بھی پڑتے ہیں، بڈھے بھی ہنس پڑتے ہیں میری بات پہ۔ ہم گھر سے نکلتے ہوئے ہماری بیگم صاحب ہمیں کو اوٹ پٹانگ بات کر دینا، سارا مزہ ہی کرکرا ہو جاتا ہے سفر کا۔ اب اس دوران میں جو بھی ہم بات سوچیں گے تو وہ پچھلا معاملہ ہمارے دماغ کے اوپر حاوی ہوگا کہ ہمارے ساتھ گھر میں ہوا کیا تھا۔ تو قرآن ان چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ غصے میں ہو وہ محبت میں ہو، قرآن ایک ہی ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، دھوپ سے بھی، گرمی سے بھی، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی، دوستوں سے بھی، اور ہر بندہ آپ کو یہ کہتا ہوا ملے گا میاں میں تو وہ جو بندہ سچ میں سچ بولے میں اس کے ساتھ پسند کرتا ہوں، اور خود ہزاروں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کو کیا کہے گا؟ وہ جی مجھے سچے لوگ بڑے پسند ہیں، اور خود جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ہماری عادت ہے، اور ایک دفعہ نہیں، ریکارڈ کر کے دیکھ لو لوگوں کی باتوں کو، 100 جھوٹ ملیں گے اس کے اندر۔ تو یہ جو جھوٹا علم ہے، گیس کا علم ہے، ہم اس کو اللہ کے قرآن کے مقابلے میں لے آتے ہیں، یہ کوئی بات بنتی ہے؟ ایسے تو اللہ فرماتا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو جاہل ہوتا ہے اور وہ جو عالم ہوتا ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اے محبوب میرے بندوں سے پوچھو کیا اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسا ہوتا ہے؟ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، یہ چھاؤں اور دھوپ ایک جیسی ہوتی ہے؟ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کہ روشنی اور اندھیرا ایک جیسا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، تو پھر اندھیرے کو اندھیرا کہو نا۔ We are creation of mud، ہم تو مٹی کی پیدائش ہیں، اور مٹی اندھیرا ہے، ظلمت ہے، اور قرآن نور ہے۔ تو جو نور ہے اس کے مقابلے میں ہم اپنا علم لے آتے ہیں جو مٹی سے، جس کی کریشن مٹی سے ہے۔ چونکہ ہم مٹی سے ہیں تو ہمارا علم بھی، جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں وہ کسی بندے کی لکھی ہوتی ہے نا، وہ خدائی تو ہوتی نہیں، اور آئے دن وہ بدلتی رہتی ہیں۔ جو بچپن میں ہم نے سائنس پڑھی تھی مجھے آج بھی یاد ہے، اب وہ فارمولے بدل دیے انہوں نے سارے، کہ جی نئی تحقیق آ گئی ہے، نئی جدت آ گئی ہے اس کے اندر، جی ہم تھوڑا آگے چلے گئے ہیں، لیکن قرآن 1400 سال سے جو پڑھا گیا تھا آج بھی وہی ہے۔ قرآن تو نہیں بدلا، ہمارا علم بدل گیا ہے، ہم بدل گئے ہیں، قرآن نہیں بدلا اور نہ بدلے گا کبھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی جو شکل ہے وہ یہ کہ میرے محبوب کو مانو، کہ میرا محبوب میرا نبی ہے، تمہارا پیغمبر ہے، تمہارا رسول ہے، تھا نہیں ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، قبر میں بھی آئے گا اور حشر میں بھی آئے گا۔ وہ تو کہیں گیا ہی نہیں، وہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہے، ہمارا رسول ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس کی جب شخصیت کو تم نے مان لیا تو اب اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اب چاہتے ہو کہ ہماری زندگی بھی خدائی اصولوں کے مطابق ہو جائے،
تو جو اللہ پاک نے قوانین بنائے ہمارے لیے اس کے مطابق ہو جائے، ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے، خوشگوار ہو جائے، باغ و بہار ہو جائے، تو پھر میرے محبوب کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو۔ میرے محبوب کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو، اور جو کام انہوں نے کیے ان کاموں کو کرنا شروع کر دو۔ اس سلسلے میں یعنی جو سیرت رسول ہے، پہلے ہم نے کیا جو شخصیت تھی نا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ادراک کیا تھا کہ آپ کی ذات کتنی بڑی اللہ کے فضل و کرم سے، اور اب کیا ہے کہ جو تعلیم دی ہے اس نے، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ وہ کیا تھی؟ اور سب سے زیادہ کمزوری ہمارے ان دو شعبوں میں ہی ہے۔ کون سے شعبوں میں؟ ہم ذات رسول سے بھی بے خبر ہیں اور تعلیم رسول سے بھی بے خبر ہیں۔ دنیا بھر کی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، ہمارے پاس بڑا علم ہے، بلے 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 ہارورڈ اور آکسفورڈ اور فلان اور فلان اور ہیکنسن اور فلانا اور ڈمکانا، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، بہت بڑا پڑھا ہے ہم نے ان کو، لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو نہیں پڑھتے ہو تو نہ پڑھو، لیکن میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ میرے محبوب کے نقش قدم پر چلتے رہو، خود بخود قرآن بنتا چلا جائے گا۔ مثلا سرکار کی سیرت سے میں شروع کرتا ہوں، معمولی چیزیں جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی آپ کے گھر آتا ہے اور بے دھڑک دروازہ کھولتا ہے، اندر گھس آتا ہے، دوست ہے آپ کو، بے تکلف ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، دروازہ کھولو دھوم اندر، کیا یہ جائز ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ پرانے زمانے میں، نبی کے زمانے میں یہی کرتے تھے۔ وہ جتنے بھی سردار آتے تھے نا، یہ سردار ہوتے تھے، یہ بدو ہوتے تھے، یا بالکل ہی گئے گزرے ہوتے تھے، یا مکے کے سردار تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ دروازہ کھولا دھڑم سے اندر، چونکہ پردے کا اس وقت حکم نہیں تھا، تو اندر آ کے صاحب خانہ کی بیگم سے پوچھتے تھے، خبر کہاں تمہارا؟ پنجاب کے بعد حصوں میں آج بھی یہی ہے، یعنی باوجود ہے کہ یہ 14ویں 15ویں صدی ہو گئی ہے، لیکن آج بھی ہمارے گاؤں میں بعض جگہ پر یہی اصول جاری ہیں۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، سرکار کا خادم بھی پاس بیٹھا ہوا ہے، بنی عامر کا ایک سردار آیا، بڑی یہ غور طلب باتیں سیرت رسول کی، چھوٹی چھوٹی باتیں، اللہ کرے کہ ہمیں ہماری سمجھ میں آ جائیں اور ہم سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں اور سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آیا دروازے پر، دروازہ کھول کے کہتا، علی جو، علی جو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ سرکار نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اس بندے سے کہو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ دروازہ کھولا نا، علی جو، بھائی جب تم نے دروازہ کھول ہی لیا ہے اور پھر پوچھا کہ داخل ہو جاؤ، داخل تو ہو گیا، داخل تو ہو گیا، علی جو۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اسے کہو کہ پہلے کہے السلام علیکم، پھر کہے ادخل، پہلے کیا کہے السلام علیکم اور پھر یہ زور سے کہے ادخل۔ اچھا، اس بندے نے بھی سن لیا، وہ بندہ سن کے پیچھے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اس نے، دروازہ کھٹکھٹا کے جب وہ خادم سرکار کا وہاں پہنچا تو وہ سن چکا تھا پہلے، اس سے پہلے کہ خادم بتاتا، تو اس نے کہا السلام علیکم ادخل، تو خادم نے کہا نعم تدخل، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو
بلا لیا اور جو اس کی ضرورت تھی، جو اس کی حاجت تھی، وہ اللہ کے نبی نے پوری کر دی۔ تو پہلی سیرت کی بات کیا ہے؟ سب سے پہلے السلام علیکم کہو اور پھر اجازت مانگو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم کے ساتھ ان کے والد کا کوئی لین دین تھا۔ اب یہ سیرت کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سماعت کرتے جائیں اور ذہن میں بٹھاتے جائیں، عادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ ان کا کوئی لین دین تھا ان کے والد کا نبی پاک سے۔ باپ نے بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ سے پوچھ کر آؤ بھائی فلاں 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 کیا ہے۔ اب وہ تشریف لائے جابر، دروازہ کنڈی کھٹکھٹائی انہوں نے۔ سرکار نے پوچھا کون؟ میں ہوں یا رسول اللہ، میں ہوں یا رسول اللہ۔ اچھا، سرکار نے فرمایا میں کون؟ بتانا بھائی تو میں کون؟ اس کا جی میں ہوں جابر بن عبداللہ۔ تو سرکار بات تشریف لائے، فرمایا جابر آج کے بعد زندگی میں کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں ہوں۔ فرمایا نہ، پوچھے کون؟ اپنا نام بتاؤ، عہدہ بھی نہ بتاؤ کہ جی میں ڈپٹی کلکٹر ہوں، میں کمشنر ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے جو ماں باپ نے رکھا ہے؟ اپنا نام بتاؤ۔ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں نا ہمارے بھائی جان، مجھے میرے ساتھ کئی لطیفہ ہوتا ہے، اور جی مفتی صاحب پچھاڑیا جی میں نے، او بھائی ٹیلی فونوں پہ آوازیں بدل جاتی ہیں، بتا دو تم کون ہو پہلے تاکہ مجھے پتا ہو کہ تو کون ہے۔ کمال ہے جی تسی میں پچھانے ہی نہیں۔ اچھا بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، بابا نام تو بتاؤ۔ کئی مرتبہ یقین کریں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آدھا گھنٹہ لوگ بات کرتے رہتے، نام نہیں بتاتے، بات پوچھی جائیں گے، سوال پوچھتے جائیں گے، نام نہیں بتائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر جاؤ، کسی کے گھر جاؤ، دوست کا گھر ہو، ماں باپ کا گھر ہو، اپنے گھر میں بھی سرکار نے فرمایا ہو سکتا ہے تمہاری ماں بال کھول کر بالوں کو کنگھی کر رہی ہو اور تم اس حالت میں دھڑم سے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا نہ، کنڈی کھٹکھٹاؤ، بے شک تمہاری ماں کا گھر ہے، تمہارے باپ کا گھر ہے، لیکن اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح بیڈ روم ہے ہمارے، دھڑم سے دروازہ کھولا اندر نہیں بھائی، وہ بہن کا کمرہ ہو، وہ بھائی کا کمرہ ہو، وہ کسی کا کمرہ ہو، ناک کرو۔ ناک کرنے کے بعد پوچھو کہ میں فلاں ہوں، مجھے اجازت ہے، نام بتاؤ اپنا۔ یہ سرکار کی تعلیم ہے کہ جب کوئی پوچھے میں کون، نہ میں عبد الرحمن ہوں۔ الحمدللہ جب سے یہ حدیث پاک پڑھی ہے اپنی زندگی ہو گئی ہے، ٹیلی فون اٹھاتا ہوں نہیں پوچھتا کون جی عبد الرحمن بول رہا ہوں جی امریکہ سے، نیو یارک سے۔ اب نام بھی جانتے ہیں لوگ، آواز پہچانتے ہیں۔ اب جب نام بولا تو آواز پہچان گئے تو بات ختم ہو گئی۔ اب گھنٹہ گھنٹہ ہم بجھارتے ڈالتے ہیں، وہ جی کمال ہو گیا مفتی صاحب روز تو ہمیں ملنے ہیں، پہچانتے ہی نہیں تسی۔ بلا وجہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ٹیلی فونوں پہ۔ اسی ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا، پتہ ہے آپ کو؟ ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا، چونکہ ٹیلی فون پہ میرا بیٹا ہے نا، ایک بیٹا میرا، اس کی ہو بہو میری آواز ہے۔ کئی مرتبہ اس کے دوست مجھے کال کر کے تو اونٹ ٹانگ باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کئی مرتبہ سمجھتا ہوں میں تمہارا انکل بول رہا ہوں، اچھا سوری انکل معاف کرنا، میں سمجھا تھا عمران ہے۔ آوازیں ملتی ہیں باپ بیٹے کی، اس لیے آپ ٹیلی فون کو حجت نہیں بنا سکتے اور ٹیلی فون پہ آواز نہیں پہچان سکتے۔ تو پھر طریقہ کیا نبی پاک نے بتایا؟ فرمایا کہ طریقہ یہ ہے کہ جب دروازہ کھٹکھٹائے، پہلی بات تو یہ کہ کھٹکھٹائے اور پھر اپنا نام بتائے، اور نام بتانے کے بعد کہنا ہے کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ طریقہ ہے، سرکار نے چھوٹا سا طریقہ بتایا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مشکل کام ہے جو ہم سب نہیں کر سکتے، ایزی ہے۔ اگر نہیں کرتے تو شروع کر دو۔ میرے مطلب ہے جیسے ہی آپ کے دماغ میں یہ حدیثیں پڑھیں اور بات سمجھ میں آ جائے تو اسی پریکٹس شروع کر دو۔ ایک آدھ مرتبہ غلطی ہوگی،
لیکن بالآخر آپ اپنی غلطی پر قابو پا جائیں گے. ایک بدو آیا. اب وہ جو دروازے ہوتے ہیں نا پرانے زمانے میں لکڑی کے، تو اس میں تھوڑے سے وہ سوراخ چیر ہوتے ہیں نا، لمبی سی لائنوں کی چیر ہوتی ہے. اسے ایک آنکھ لگا کے سرکار کے گھر میں جھانکنا شروع کر دیا. ایک آنکھ سے جھانکنا شروع کر دیا. یہ بہت بری عادت ہے، اکثر لوگ کرتے ہیں. یا کان لگا کے باتیں سنتے ہیں، اور خاص طور پر یہ بہویں اور یہ سسیں ساس، یہ خاص طور پر یہ کانا پھوسی سنتی ہیں ایک دوسری کی باتیں، اور پھر اس کو اپنی طرف سے 10-20 کی ضرب لگا کر نا پوری سوسائٹی میں پھیلا دیں گی. گھروں کے گھر فساد میں چلے جاتے ہیں. عادت ہے ان کو. تو وہ آنکھ لگا کے نا ایسے دیکھ رہا تھا. سرکار دو عالم اندر تشریف لے کے آپ نے تیر نکالا تو پوچھا اس نے خادم نے، یا رسول اللہ خیر ہے آپ تیر لے کے جا رہے ہو؟ میں بے ایمان ہے، وہ سوراخ میں دیکھ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں میں اس کو تیر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دوں. میں یہ سرکار فرما رہے ہیں اتنا رحمت للعالمین ہے، مربی رحمت ہے. کیا فرمایا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ اس سوراخ سے تیر ماروں، اس کی آنکھ پھوڑ دوں. آپ تیر لے کے باہر نکلے، وہ بھاگ گیا. تیر لے کے دیکھ رہی تھا نا اسے، وہ سوراخ سے وہ تیر لے کے آ رہے تو وہ بھاگ گیا. اتنی چھوٹ لگائی اس نے کہ پھر وہ سمجھ نہیں ہے کہاں چلا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں جب بھی کبھی جاؤ دروازے کھٹکھٹاؤ، پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، سوراخوں میں مت جھانکو، کسی کے پرائیویسی میں دخل مت دو. کیا تعلیم ہے سیرت کی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائیں. چونکہ ارشاد ربانی بھی یہی ہے. ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو پھر کیا کرو؟ کنڈا کھٹکھٹاؤ اور اجازت مانگو. حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ گھر والے تمہیں اجازت دے دیں. اور جب تمہیں اجازت مل جائے تو سب سے پہلا کام کیا کرو؟ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، سارے گھر والوں کو سلام کرو. سارے گھر والوں کو سلام کرو. دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. اور جب تم داخل ہو جاؤ تو سلامتی کی دعا دو اپنوں کو، اور وہ دعا جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے بابرکت اور پاکیزہ. کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا پڑھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد ہو جائے گا یہ. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ مبارک تحیہ مبارکہ ہے جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. اب جو گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ جب کوئی بندہ داخل ہو اور تمہیں سلام کرے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. تو فرمایا تمہاری ڈیوٹی بھی یہ ہے کہ تم اس سے بہتر الفاظ میں اس کو سلام کا جواب دو. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. پھر فرمایا اگر یہ نہیں کہہ سکتے اتنا لمبا چوڑا اور رد ہوا تو ویسے ہی لوٹا دو. وعلیکم، میں جو تم نے کہا تمہارے اوپر بھی وہ ہو. تو یہ گھر والوں کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا چاہیے. سرکار دو عالم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، راوی یہ بات کرتے ہیں، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام میں کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے بہتر ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے بہتر ہو؟ تو سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو مسکین کو کھانا کھلائے، مسکین کو کھانا کھلائے اور سلام کرے ہر اس شخص کو جس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ کھانا کھلانا تو بڑا مشکل کام ہے یار، یہ تو پیسے خرچ ہوتے ہیں، ہاں جی، اور پیسے تو ہم نے گڈی اٹھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ جیکسن ہائٹ پہ جانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہاں ہم جا کے عیاشی کرنی ہوتی ہے، 4 یاروں کو بلا کے۔ کسی غریب کو روٹی کیوں کھلائیں؟ نہیں، سب سے بہترین عبادت اگر کوئی ہے دنیا میں تو ضروری نہیں کہ آپ مسکین کو ہی کھلائیں، نہ نہ نہ، کسی بہن بھائی کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دیں گے، ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی مقبول ہے۔ ایٹ لیسٹ تم نے پیسے نکالے تو ہے نا اپنی جیب سے، چکر آواز نہیں کرنی، جیب میں ہاتھ ڈال لینا ہے لیکن نکالنے نہیں، آپ نے انتظار کرنا ہے کوئی اور نکال کے پیسے دے دے، یہ کام نہیں کرنا۔ یہ سب سے برا کام اگر کوئی ہے تو سرکار دو عالم نے فرمایا وہ دھوکہ ہے کہ تو پیسے خرچنا نہیں چاہتا لیکن دھوکہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے تاکہ یوں سمجھے کہ یہ دے رہا ہے پیسے۔ اور ظاہر ہے کہ کئی دوست بڑے دل والے ہوتے ہیں، وہ اس سے پہلے کہ تم نکالے وہ نکال کے پیسے دے دیتے ہیں، تو یار میں تو دے رہا تھا، تم نے مجھے خیال مجھے ٹائم نہیں دیا، مجھے وقت ہی نہیں دیا، حالانکہ حقیقت یہ کہ وہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ سرکار نے فرمایا اسلام میں بہترین عبادت، بہترین چیز اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ کسی کو کھانا کھلانا ہے اور پھر ہر ایک کو سلام کرنا ہے، جس کو تو جانتا ہے یا جس کو تو نہیں جانتا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہم تو صرف اس کو سلام کرتے ہیں، اٹھ کے ملتے ہیں جس سے دوستانہ ہوتا ہے۔ اچھا خاصا بزرگ بندہ ہمارے پاس سے گزر جاتا، ہم سلام نہ گوارا ہی نہیں کرتے، ہم جانتے نہیں۔ نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں، وہ مسلمان بھائی کو ہے یا مسجد میں آ گیا ہے، یقیناً مسلمان ہے تو مسلمان بھائی اس کو سلام کر۔ اور سرکار نے فرمایا کہ سلام پھیلانا، السلام علیکم کو پھیلانا، یہ جنت کے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ اگر مسلمان یہ 7 چیزیں کر لے، 7 چیزیں سرکار دو عالم نے فرمایا، تو فرمایا کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو جنت عطا کرے گی۔ مرنے کے بعد دنیا میں جنت والی زندگی بن جائے گی، مرنے کے بعد جنت مل جائے گی۔ دنیا میں جنت والی زندگی کون سی ہے؟ دوست اچھے مل جائیں گے، بیوی اچھی مل جائے گی، اولاد اچھی مل جائے گی، مطلب اس کی زندگی یہاں آسان ہو جائے گی۔ وگرنہ اولاد سے بھی شکایتیں ہیں، بیوی سے بھی شکایتیں ہیں، دوستوں سے بھی شکایتیں ہیں، اور اکثر بندے آپ کو ملیں گے، کم مجھے تو بہت ملتے ہیں، امام ہونا مشورہ کرنے آ جاتے ہیں، وہ جی فلانا بھی میرے ساتھ ٹھیک نہیں، فلانا بھی ٹھیک نہیں، فلانا بھی ٹھیک نہیں۔ او بھائی تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، سارے ٹھیک ہیں، اصل میں ہم ٹھیک نہیں۔ یہی سرکار دو عالم نے تعلیم کی ہے کہ تو ٹھیک ہو جا، سارا جہان ٹھیک ہے۔ جب تیرے من کے اندر محل ہوگا تو دوسروں کا محل تو کیسے اتار سکتا ہے؟ فرمایا 7 چیزیں ہیں۔ جب کوئی مریض ہو جائے تو اس کی جا کے عیادت کر۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میسج کر دیتے ہیں، بندہ کوئی نہیں آتا۔ میں ابھی پچھلے دنوں اسپتال میں تھا، پچھلے سال، تو میں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ امام ہوں، دوست بھی ہیں میرے بڑے، لیکن سب میسج کرتے تھے۔ ایک آدھ بندہ ہے میرے پاس، ایک آدھ بندہ، سب نے میسج ہی کی ہیں، میسج میسج میسج۔ اور مجھے پرانی کہانی یاد آ گئی، مجھے بزرگوں نے سنائی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چودھری صاحب تھے گاؤں میں، تو جب بھی کوئی گاؤں کا بندہ فوت ہو جاتا نا تو وہ ایک پیڑھی بھیج دیتا تھا، یہ چوکی جس پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا، پیڑھی اس کو کہتے ہیں ہم لوگ، تو وہ بھیج دیتا تھا، خود نہیں جاتا تھا۔ جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا تو خود نہیں جاتا تھا، وہ پیڑھی بھیج دیتا تھا، یہ چوکی بھیج دیتا تھا۔ اللہ کی شان یہ کہ ایک دن وہ بھی مر گیا۔ مرنا تو ہے نا لوگوں نے، پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں مرنا۔ مر گیا بیچارہ وہ۔ جب مر گیا تو گھر میں وہ جتنے لوگوں کے گھروں میں سے پیڑیاں بھیجی تھی نا، لوگوں نے وہی پہنچا دی اس کے گھر میں ساری۔ تو بندہ کوئی نہیں گیا، سارے گھر میں پیڑیاں پیڑیاں تھیں۔ بندہ مریض ہے، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو جا کر عیادت کر، اس لیے کہ جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں
کہ کون کون بندہ اللہ کے اس بندے کی عیادت کے لیے یہاں داخل ہوا. شام کے فرشتے اور ہیں، صبح کے اور ہیں، یعنی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نا دونوں ٹائم میں. تو فرمایا کہ اگر تو شام کو جائے گا تو صبح تک تیری ڈیوٹی لگ جائے گی، صبح جائے گا تو شام تک تیری ڈیوٹی لگ جائے گی، تیرے کھاتے میں نیکیاں لکھی جائیں گی. سرکار نے فرمایا میسج نہیں بھیجنا، کیا کرنا ہے؟ جا کر کے عیادت کرنی ہے مریض کی. میری بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چونکہ یہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا بھائی، ہر بندہ میسج پہ گزارا کرتا ہے. یہ میں تو بڑا حیران ہوں، اگر نماز بھی میسج پہ ہوتی تو 10-20 میسج پہ کہ بھائی نماز پڑھ لو، نماز پڑھو، نماز ہماری بھی ہو جاتی، لیکن ہے نہیں ایسا. نماز فزیکلی نہیں پڑھنا پڑتی ہے. تو فرمایا نیکی کے کاموں میں اور جنت کے جانے والے کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ تو مریض کی فزیکل جا کے عیادت کر. دوسری بات کیا ہے؟ بندہ فوت ہو گیا، سرکار نے فرمایا کہ جنازوں میں شرکت کر. جنازوں میں جی میرا تو دوست ہی نہیں تھا، میرا تو جاننے والا ہی نہیں تھا، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا. نہ، سرکار نے فرمایا کہ مسلمان کے جنازے میں شرکت کر. چونکہ تو اللہ کی رضا کے لیے جب کسی مسلمان کا جنازہ پڑھے گا اور اس کے لیے غائبانہ دعا کرے گا تو اس کے لیے تو دعا نہیں کر رہا، تو اپنے دامن میں نیکی اکٹھی کر رہا ہے. کل تیرے کام آئیں گی یہ، مگر پھر وہی حال ہوگا کہ 4 بندے. اور بسا اوقات جو آج کل چل رہا نا ہمارا سوشل میڈیا کا زمانہ، میسیجز کا زمانہ، اللہ نہ کرے خاکم بدان، ایک وقت وہ نہ آ جائے کہ سارے میسج کرتے اور 4 پائی اٹھانے والا کوئی نہ ہو. یہ تو بھلا ہو امریکہ والوں کا، انہوں نے یہ فیونرل ہوم بنا دیے، وہ گاڑی بھیج دیتے ہیں اور ہمیں اٹھا کے وہ قبرستان پہنچا دیتے ہیں. وگرنہ اگر یہ 4 پائی اٹھا کے ہمیں جانا پڑتا تو شاید ہم نہ جاتے، میسیجز پہ گزارا کر لیتے. میسیجز پہ نہیں بھائی، جنازے میں شرکت کر. اگر اللہ پاک سے دنیا کی باعزت زندگی لینی ہے اور جنت میں جانا ہے تو پھر فرمایا جنازے میں شرکت کر اور وہ مسلمان ہو. تیسری بات نبی نے کیا فرمائی؟ فرمایا چھینک آ گئی. آج کل تو بڑا عجیب لطیفہ ہے، یہ منہ پہ میں نے تو اتار کے رکھا ہوا ابھی آپ لوگوں کے لیے چونکہ بول رہا ہوں. تو جب کوئی کسی کو چھینک آتی ہے نا تو بندہ اٹھ کے وہ ادھر چلا جاتا ہے. پہلے زمانے میں جب میں نیا اس ملک میں آیا تھا 32 سال پہلے غالباً آیا تھا، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے تھے، چھینک آتی نہیں کہتی بلس یو، اونچی آواز آتی تھی بچوں کی، بلس یو مطلب کیا؟ یرحمک اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یرحمک اللہ. اور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو سب سے پہلا کام تیرا یہ ہے کہ اس کو جواب دے یرحمک اللہ. وہ کہے الحمدللہ، تو کہے یرحمک اللہ. سرکار نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ کسی مسلمان کو چھینک آئے اٹھ کے بھاگ نہ جا. اس کو کرونا نہیں ہے یار، چھینک تو ویسے ہی آ جاتی ہے بندے کو، تو اس کا جواب دے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے. یہ تیسرا کام نبی پاک نے بتایا. چوتھا کام کیا تھا؟ کمزور ہے، وزن اٹھا رہا تھا نہیں اٹھایا گیا اور تو پاس پائی کر گیا. فرمایا نا کمزور ہے نا، اگر تو اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا لے، اس کو منزل پہ پہنچا دے. اور اگر وہ زمین سے اٹھا کر سر پہ رکھنا چاہتا ہے اور تو پاس پائی کر رہا ہے تو رک جانا، اس کے سر پہ اٹھا کے رکھ دے. کمزور کی مدد کر، اس کو پاس پائی نہ کر. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کمزور کو ایک دفعہ اور مار دیتے ہیں. اگر کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہو نا، 4 یار مل کے بیٹھ کے کسی درویش کا، کسی بندے کا، تو ہم بھی مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کا تحفظ نہیں کریں گے. سرکار نے فرمایا کمزور کی مدد کرنا عادت بنا لے. یہ بھی جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو. پھر سرکار نے فرمایا کہ مظلوم سے تعاون کر. مظلوم سے تعاون کر. وہ کیسے؟ فرمایا کہ ظالم کے ہاتھ پکڑ لے. مظلوم کی مدد کیا ہے؟ بھائی ظالم کے ہاتھ پکڑ لو. جب تم ظالم کے ہاتھ پکڑو گے
تو وہ مظلوم پر ظلم کرنا بند کر دے گا؟ تو سرکار نے فرمایا ہے مشکل کام یہ، چونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے آپ کو عزیز ہو سکتا ہے آپ کا بہت قریبی ہو، اور جس کو مار پڑ رہی ہے وہ آپ کا کچھ نہ لگتا ہو، تو سرکار نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تمہیں ہر حال میں اپنے اس ظالم بھائی کے ہاتھ پکڑنے ہوں گے، اور اگر نہیں پکڑو گے تو پھر مظلوم کی بد دعا اگر اس کو لگے گی تو بھی بچ نہیں سکے گا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ سرکار نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، سیدھی پہنچتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ سلام کو پھیلانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ بھی تھے، مفسر قرآن تھے، محدث بھی تھے۔ تو ایک ان کا دوست تھا، وہ جب بھی آتا نا تو آپ لکھ رہے ہوتے تھے بیٹھے ہوئے، اصحاب صفہ جہاں بیٹھتے تھے سارے وہاں بیٹھے ہوتے تھے، کہتے آ یار ذرا مدینہ پاک کے بازار کا چکر لگا کے آئیں۔ اب وہ جاتے السلام علیکم السلام علیکم، کسی دکاندار کو، کسی چھاپڑی والے کو، کسی ریڑھی والے کو، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، پورا بازار کے چکر لگا کے آ جاتے۔ ایک دن وہ دوست کہنے لگا عبداللہ ایک بات تو بتاؤ یار، تم نہ تو کچھ لیتے ہو نہ کچھ دیتے ہو، چکر لگاتے ہو، سلام 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 سلام، یہ کیا چکر ہے؟ ان کہا کہ یار بات سن، کچھ ضروری ہے خریدنا وہاں بازار سے؟ میرے نبی نے کہا تھا سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ تو میرے بھائی میں ہر بندے کو سلام کر کے اپنے دامن میں نیکیاں جمع کرتا ہوں اور تمہارے لیے بھی جمع کرتا ہوں۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ بازار میں جا کے چیزیں خریدو۔ میں جب پہلی مرتبہ اپنی بیگم کے ساتھ گیا نا، امریکہ نیا نیا آیا، بڑا سستا زمانہ تھا، $20 میں یہ ہماری ریڑھی پر گئی تھی اس زمانے میں، آج کل تو بہت مہنگائی ہوئی، 200 میں بڑھتی ہے۔ اب میں نے مارکیٹ دیکھی تو بیگم نے بھی دیکھا، اس کی آنکھیں کھول کے بیچاری کی۔ میں نے کہا دیکھ بات سن، یہ جتنی چیزیں پڑی ہوئی ساری خریدنے کے لیے ہیں، اب تم نے دیکھنا یہ کہ میری ضرورت کیا، میری جیب میں پیسے کتنے ہیں۔ آپ بھی سن لو، یہ باتیں کام آئیں گی آپ کے، کہ یہ پوری مارکیٹ خریدنے کے لیے رکھی لوگوں نے، ہر چیز خریدنے کے لیے ہے، لیکن تو دیکھ تیری ضرورت کیا ہے اور تیری جیب میں پیسے کتنے ہیں۔ اگر یہ چیز تم نے دیکھ لی تو تم مصیبت سے بچ جاؤ گے، وگرنہ کیا ہوگا کہ جو گھر سے لینے نکلے تھے وہ رہ جائے گا، ادھر ادھر چیزیں اٹھا کے تم گھر واپس آ جاؤ گے۔ غلط ہے یہ کام، اس پہ بہت ضرورت ہے احتیاط کرنے کی۔ سلام پھیلاؤ سرکار نے فرمایا۔ اور پھر 7ویں بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جب کوئی قسم کھا لیا کرو تو قسم کو پورا کر لیا کرو۔ جب کوئی قسم کھا لو، ہم تو قسمیں اتنی کھاتے ہیں ہمیں تو یاد نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اگر قسم کھائی ہے تو یاد کر، اور اگر اس قسم کو توڑنا ہے تو کفارہ ادا کر۔ قسم کھا کر قسم کو پورا کر یا کفارہ ادا کر، وگرنہ قسم کھانا چھوڑ دے۔ اب آپ قسمیں ہر بات میں قسمیں ہم کرتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے بات۔ اب آخری چھوٹی سی حدیث ہے، ٹائم تو ہو گیا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہتے جی بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک وہ مومن نہ ہو، اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اور سرکار نے فرمایا میں تمہیں ایک عمل بتاؤں کہ آٹومیٹکلی تمہیں محبت ہو جائے گی لوگوں سے۔ کیا ارشاد فرمایا ہر ایک کو سلام کرنا شروع کر دے، ہر ایک کو سلام کرنا شروع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری جنت میں جانے کے اسباب پیدا کر دے گی۔ تو دوستو، خصوصاً پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ان کے لیے یہ کہ ہمارا چونکہ ٹائم بدل گیا ہے، تو اب آج میں نے یہاں کے 1 بجے اور پاکستان کے 11 بجے تقریر شروع کی تھی، اور یہ میں ختم کر رہا ہوں۔ تو آئندہ انشاءاللہ ٹھیک یہاں کے امریکہ کے وقت میں 1 بجے تقریر شروع ہو جائے کرے گی، آپ بھی سماعت کر لیں، اور 1:45 یا یہ 10 منٹ کم پہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔ ہمارے استاد جی مولانا ارشاد طاہر صاحب کے جو بہن ہوئی ہیں وہ کل انتقال فرما گئے ہیں، ان کے لیے دعا خیر بھی کر دینا، ہم ان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے پاکستان بھی جائیں تو ان کے لیے دعا بھی کر دیں کہ اللہ ان کے لیے سفر میں آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت ادا فرمائے۔